آج چل رہی تھی کہ مثبت اور منفی سوچ کے نتائج کیا کیا ہوتے ہیں۔ دیکھو، ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کی سوچ پازیٹیو مثبت ہوتی ہے دنیا میں وہی کامیاب انسان ہوتے ہیں۔ ہو جائے گی، دوسروں کو تو صاف ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے کہ دنیا میں وہی کامیاب انسان ہوتے ہیں جن کی سوچ مثبت ہوتی ہے۔ جتنے کامیاب انسان گزرے ہیں یہ سب کے سب وہی لوگ تھے جو پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے تھے، چاہے کافر تھے چاہے مسلمان تھے، اس کا کوئی فرق نہیں۔ ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیات کو دیکھو تو وہ مثبت سوچ رکھنے والے تھے۔ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ جو اس نے لا آف موشن کو دریافت کر لیا تو بڑا خوش ہوا کہ میری اتنی محنت کام آ گئی۔ پھر اسے واش روم یعنی حمام یوز کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ واش روم میں گئے۔ اس کے گھر میں ایک کتا تھا جو اس نے پالا ہوا تھا۔ وہ کتا کمرے میں گھس آیا، سارے کمرے میں کاغذ ہی کاغذ نظر آتے تھے۔ اب وہ کتا آیا تو ایک جگہ چراغ جل رہا تھا۔ وہ جب ایک جگہ سے تو وہ کاغذ جل رہے تھے، وہ ایک جگہ سے چراغ کمرے میں تھا، چراغ جل رہا، وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا تو چراغ گرا اور کمرے میں جتنے کاغذ تھے ان کاغذ کو آگ لگ گئی، اور نیوٹن جو گیا تھا واش روم میں، اس کو نیوٹن کے واپس آنے پر سب کچھ جل کر راکھ بن چکا تھا۔ اب جو باہر نکلا، اگر عام آدمی ہو تو صدمے کی وجہ سے شوق میں چلا جاتا کہ میری محنت ضائع ہو گئی، اور ہوتا ہے انسان، مگر وہ گھبرایا نہیں۔ دیکھو کتنے بڑے حالات آئے، کتنے بڑے حالات زبردست، لیکن گھبرایا نہیں۔ اس نے اپنے کتے سے، حالانکہ کتا کو مار سکتا تھا، بھگا سکتا تھا، کتے کو مارا بھی نہیں۔ اس نے اپنے کتے سے اتنا کہا کہ تم نے میرا کام بڑھا دیا۔ اس کو کہتے ہیں کتنا اس کے پاس، دیکھو اس کے اندر یہ صفت تھی نا، ایک تو سوچ صحیح، تحمل کی صفت۔ جب پازیٹیو تھنکنگ مثبت سوچ ہوتی ہے تو انسان کے اندر تحمل کی صفت آ جاتی ہے۔ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا، اور اس نے اپنے کمرے کی صفائی کی، پھر نئے کاغذ منگوائے، اور جو اس کے مائنڈ اور اس کے دماغ میں تھا اور جو اس کی یادداشت میں تھا ان سب کو پھر دوبارہ لکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اگلے ایک سال میں اس نے وہ حرکت کے قوانین، لا آف موشن یعنی حرکت کے قوانین کو دوبارہ تیار کیا۔ تو جن لوگوں کی سوچ مثبت ہوتی ہے وہ اتنے کرائسس، پریشان، مصائب حالات کے باوجود، کرائسس کے باوجود یعنی مصیبتیں، پریشانیاں کے باوجود بھی اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ جی، جن کی مائنڈ اور جس کی سوچ مثبت ہوتی ہے، اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مثبت سوچ والے بہت کم ہوتے ہیں، اور محنت کرو تو مثبت سوچ آ جاتی ہے۔ اور شریعت نے ہمیں جتنا بھی دین ہے نا وہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ تم اپنی سوچ کو صحیح کرو، مثبت کرو۔ شریعت یہی سکھا۔ دیکھو بدگمانی یہ انسان کی صفت ہے اندر کی، وہ پیدائشی، اب اس کو مثبت بنانا ہے۔ حسن زن یہ ہے مثبت، پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ، اچھا گمان رکھنا۔ اب اچھا گمان رکھنا ایک آسان کام ہے، کتنا بڑا مجاہدہ ہے، لیکن جو ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے یہ آدمی حالات سے متاثر نہیں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور جو بدگمان ہوتا ہے وہ معمولی باتوں پر جھگڑا کرنا، غیبت کرنا، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے۔
جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، ہم مثبت سوچ کو اگر دوسرے انداز سے جو ہم سنتے ہیں اس کو کہتے ہیں یقین، کہ جس کی ذات میں، جس کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، اس پر چاہے کتنے بھی حالات ہو جائے وہ گھبرائے گا نہیں کہ میرے اللہ کو یہی منظور تھا، اب مجھے آگے محنت کرنا ہے، اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ جس کے دل میں یقین کامل ہو تو وہ حالات سے گھبرایا نہیں کرتا۔ ایک انسان کے مال ضائع ہو گیا تو بہت بڑا حادثہ ہے۔ جس انسان کے اندر سوچ صحیح نہیں ہے وہ گھبرا جائے گا، ہائی میرا کیا ہوگا، اور وہ اس کا اٹیک بھی آ سکتا ہے، ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کا یقین کامل ہوتا ہے کہ نہیں، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو پھر وہ سنبھل جاتا ہے۔ تھوڑا بہت طبعی غم ہوتا ہے لیکن کسی پر تانا نہیں دیتا، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، اور پھر وہ محنت شروع کر دیتا، اللہ دوبارہ اس کو پھر اسی جگہ پر پہنچا دیتے۔ تو مثبت سوچ والے اس وقت میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا جس کی سوچ مثبت ہوتی ہے وہی انسان کامیاب نظر آتے ہیں۔ اب چاہے اس میں مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، معمولی باتوں پر جھگڑا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچتے۔ ٹانگ کھینچنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ نیگیٹو سوچنے والے، منفی سوچنے والے۔ ایک اور قصہ سنیے، تو ہماری ہی شریعت ہے، یہ دین ہی بتایا جاتا ہے لیکن ایک اس کے الگ انداز سے، مثبت سوچ اور منفی سوچ، اس کو اگر ہم دین کے الفاظ میں لائیں گے تو وہی ہوگا کہ ہمیں یقین صحیح ہونا چاہیے، یہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہے۔ جی، اور اگر اللہ سے یقین ہٹ گیا، لوگوں پر یقین چلا گیا، تو پھر ہماری لیے ہر وقت پریشانی ہوگی۔ اس نے کیا، اس نے کیا، حالانکہ اس نے کوئی نہیں کرتا ہے، سب اللہ کر رہا ہے۔ اٹلی کا ایک سائنسدان تھا، وہ چاہتا تھا کہ کپڑے کو سینے کے لیے ہاتھ سے سوئی استعمال کی جاتی ہے نا، جب ہاتھ سے کپڑے سیے جاتے تھے تو سوئی کی پشت پر سوراخ ہوتا تھا، آگے نوک ہوتی تھی اور پیچھے سوراخ ہوتا ہے۔ جو ہاتھ سے کپڑے سیتے ہیں ان کو پتا ہے، اور جنہوں نے سوئی نہیں دیکھی ان کو کیا پتا کہ سوئی کا سوراخ کدھر ہوتا ہے۔ پشت پر سوراخ ہوتا ہے، اس میں دھاگا ڈالا جاتا تھا اور عورتیں ہاتھ سے کپڑے سیتی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں آٹومیٹک ایک مشین بناؤں، لیکن مشین تو آٹومیٹک بن گئی، پرابلم یہ آئی تھی کہ سوئی جب چلتی تھی تو ٹوٹ جاتی تھی، تھوڑی دیر بعد ہر سوئی ٹوٹ جاتی تھی۔ بڑی محنت کی کیونکہ اس نے دماغ میں ایک چیز تھی کہ مجھے یہ بنانا ہے۔ اب وہ بتایا کہ دماغ جو ہے وہ علم، وہ تانے بانے سوچتا رہتا ہے۔ اب اس کی سوئی ٹوٹ جاتی تھی تو بڑی محنت کی اس نے مگر کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ وہ بندہ تھکا نہیں اور اسے ہمت ہارنا نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ میں ایک ہی لائن پر سوچ رہا ہوں، ذرا میں اب دوسری سائڈ سے سوچنا شروع کروں، تو دوسری سائڈ یعنی دوسرا آپشن میں استعمال کروں۔ تو کئی ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کو سوچنے کے لیے کئی طرح کے راستے ہوتے ہیں۔ اب اس نے جب سوچا تو کہا کہ یہ جو سوراخ اس کی پشت پر بناتے ہیں، میں یہ سوراخ کو اگر آگے یعنی جہاں اس کی نوک ہوتی ہے اسی میں کیوں سوراخ نہ بناؤں۔ چنانچہ اس نے سوئی بنائی اور اس میں سوراخ بنایا، کدھر؟ اس کی نوک کی طرف بنایا، تو دھاگے جو سوراخ ہوتا ہے وہ آگے کی طرف بنایا۔ جیسے ہی اس کو مشین میں استعمال کیا وہ کامیابی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی اور وہ بندہ ایک آٹومیٹک مشین ایجاد کرنے والا بن گیا۔ تو دیکھا، ہمت نہیں ہارا، سوچتا رہا۔ اس لیے جو مثبت سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمت ہارتے نہیں ہیں بلکہ اور محنت کے طریقے سوچتے رہتے ہیں، راستے سوچتے ہیں کہاں کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے جو انسان بھی جس لائن میں بھی کامیاب ہونا چاہے تو ضروری ہے کہ اس کی تھنکنگ پوزیٹو ہو، مثبت سوچ ہوگا
تو وہ آدمی آگے چل سکے گا. منفی سوچ والا وہ اپنے بزنس میں اپنے کسی کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ اپنی ایک ہی جگہ پر آ کر رک جائے گا اور ہمت ہار جائے گا. کیوں؟ کہ آگے حالات کا بڑا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے شریعت نے تنگ نظری کو ناپسند کیا ہے. تنگ نظری جو ہوتی ہے نا، وہ جس کی سوچ منفی ہوتی ہے تو اس کے اندر تنگ نظری ہوتی ہے، اس کی سوچ میں تنگی ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک تو انسان پوزیٹو تھنکنگ، مثبت سوچ رکھنا چاہیے، اور اگر کام ایک طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو اس کے آپشن دوسرے طریقے دیکھ لے کہ وہ دوسرے آپشن کیا ہے. کہ ایک آدمی کو ایک طریقے سے بات سمجھائے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اب وہ طریقہ چھوڑو، اب دوسرے طریقے سے سمجھاؤ. جی، لیکن ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اولاد کی تربیت کے اندر بھی ایک ہی طریقے سے ایک ہی ڈنڈے سے اس کو مت ہانکو، بلکہ 5 بچے ہیں تو 5 بچوں کے سمجھنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. اب تم نے ایک انداز سے سب کو چلانا چاہتے ہیں تو نہیں چل سکیں گے، اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں. نہیں، دوسرے طریقے سے بچوں کو سمجھاؤ. تو فرمایا اگر آپ نے ایک بات کی، آپ اور بیوی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ بات، تو وہی لفظ استعمال کرتے رہنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. اب جو بات ہم نے بیوی کو سمجھائی، اب بیوی کو سمجھ میں نہیں، اب تو وہی دوبارہ کہہ رہے وہی سے بات، اب وہ ضروری نہیں ہے. اب اس کے الفاظ وہی استعمال کرنا ضروری ہے، شاید بدل دو، آپ اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں کہہ کر دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ میں آپ کہیں تو بیوی کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. شریعت انسان کو کہتی ہے کہ تم ذرا کھلے دماغ والے بندے بنو. شریعت کیا کہتی؟ کھلے دماغ والے بندے بنو، یعنی دماغ میں وسعت رکھو. تھوڑی تھوڑی باتوں میں تنگ مت کرو کسی کو. ایک چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھ لیا اور اس پر بدگمان ہونا شروع کر دیا اور اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کیا سوچنا شروع کر دیتے. نہیں، دماغ میں وسعت رکھو. جو ایک چیز پر جم جاتا ہے تو سخت مزاج، روٹ اینڈ ٹوتھ، سخت مزاج بن جاتا ہے. یہ شریعت پسند نہیں کرتی. جو ایک چیز پر جم جاتا ہے وہ سخت مزاج بن جاتا ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. شریعت چاہتی ہے کہ تمہاری سوچ کے انداز اندر دائرے شریعت میں رہتے ہوئے وسعت ہونی چاہیے. تو یہ جو اصلاح کرائی جاتی ہے نا، وہی انسان کی فطرتاً تنگ نظری ہوتی ہے. جب انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے تو اس کے اندر وسعت آتا ہے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں. وسعت آتا ہے، اس کا سینہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر برداشت کی طاقت ہو جاتی ہے. اب انسان دکھتا تو وہی ہے لیکن اس کے اندر وسعت آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ کتنا وسیع تھا، وسیع کا مطلب ظاہر میں نہیں، یہ اندر کا اتنا وسیع تھا کہ آپ دشمن کے بھی نبی تھے اور اس سے بھی سوچتے تھے کہ یہ بھی کس طریقے سے اللہ کو ماننے والا بن جائے، اور آپ کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے. وسعت تھی. اور اتنے لوگ نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کا آپ سوچتے تھے کہ ان کا کیا بنے گا. تو آپ ہر ایک کو ایک طریقہ بتا کر گئے کہ تمہیں سونا ہے تو کیسے، کھانا ہے تو کیسے، پہننا ہے تو کیسے. وہ سارے طریقے بتائے، کیونکہ اس طریقوں میں تمہاری جسمانی صحت بھی ہے اور اس طریقوں میں تمہارے رب کی رضا بھی ہے. تو ہمارے نبی نے کتنا ہماری صحت کا کتنا خیال رکھا ہے. تو یہ وسعت تھی. تو فرمایا شریعت کے دائرے میں رہ کر وسعت ہونی چاہیے. تم اپنے بھائی کو ایک طرح سے بات سمجھانے سے قاصر ہو، نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کو، تو بات دوسری طرح سے سمجھاؤ. جی، تو جو خاص کر کے جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں مسجدوں کے،
وہ اپنے مسلیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ان کو الگ الگ انداز سے سمجھاؤ تو کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے الگ الگ طریقہ اختیار کرو۔ بیوی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی وسعت رکھو۔ تو بھائی ایک طرح نہیں سمجھ میں آتا، دوسری طرح سمجھ، چنانچہ ٹیچر اگر بات سمجھاتا ہے اور بچہ بات سمجھ نہیں پاتا تو معلوم ہے وہ کیا کرتا ہے۔ ٹیچر بات سمجھاتا ہے اور بچہ بات سمجھ نہیں پاتا تو معلوم ہے پھر ٹیچر کیا کرتا ہے، وہ جوتے اتارتا ہے کہ جوتے لگاؤ، تھپڑ لگاؤں گا تو ابھی بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ہاں، حالانکہ وہ غلط، جوتے اتارتا ہے، جوتے لگاؤں گا، پتھر تھپڑ لگاؤں گا۔ بھائی مار کے بجائے پیار سے بھی تو بچہ کو سمجھایا جا سکتا ہے، مار کے بجائے پیار سے بھی تو بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں تو کیا ہے، اس لیے تو کہتا ہوں کہ بھائی جو بچے کو سمجھا نہیں سکتا اور مارنا شروع کر دیتا ہے وہ استاد کامیاب نہیں ہے، یوں سمجھو کہ وہ استاد تھک گیا۔ ہاں، اس کو دوسرے پیار کے الفاظ اور پیار کے طریقے بچوں کو سمجھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس پر دماغ لگتا ہے نا۔ اب وہ استاد دماغ لگانا نہیں چاہتا ہے تو بچوں کی تربیت ایسے نہیں ہوتی، ماں باپ دماغ نہیں لگانا چاہتے، بس پھر ماں باپ بھی ماننا شروع کر دیتے۔ مگر چونکہ سمجھا نہیں سکتے تو پڑھانے والے کئی لوگ بچے پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ کیا ہے، بچوں پر ہاتھ اٹھانا کرائم ہے، کرائم یاد رکھنا، جرم ہے۔ ہاں، یہ مت سمجھنا، اس لیے کوئی بھی بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائے، تربیت کرے، تربیت کے انداز سیکھو، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ پڑھانا چھوڑ دو، کیونکہ پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن بچے کو مار مار کر پڑھانا یا اولاد کی مار مار کر تربیت کرنا، یہ ماں باپ کو تربیت کرنا نہیں آتا ہے۔ اس سے بچے اور بگڑتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ مگر چونکہ استاد خود اتنا تجربہ کار، ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر وہ اپنے ایک ہی ڈنڈے سے چلاتا رہتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، مارنے کے لیے استاد اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے، مارنے کے لیے استاد اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے جب وہ شکست تسلیم کر لیتا ہے، یعنی بولے میں ہار گیا۔ جو بچے کو مارنا شروع کرتا ہے یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اب ہار گیا ہوں، کہ میں بچے کو زبان سے سمجھانے میں ناکام ہو گیا ہوں، میرے اندر ہمت اور ہنر نہیں ہے کہ بچوں کو زبان سے سمجھا سکوں، تو پھر وہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ جی، یا تو پھر کیا کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو کیا کہ بھئی بچہ کمزور ہے دوسرا لفظ کیا بولتے ہیں، کمزور ہے، یہ غبی ہے، یہ نہیں سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، تو یاد رکھے، ورنہ بچے کو پیار سے بات سمجھا دی جائے حکمت کے ساتھ تو سمجھ میں آ جاتی ہے، مثال دے کر سمجھائے، کوئی تجربہ ایکسپیرینس اس کو سنائے، مگر ہم تو عادی بن گئے ہیں ایک بات کرنے کے، بس اگر یہ بات نہیں سمجھا تو پھر دوسرا کیا ہے، ہاتھ ہے یا ڈنڈا، اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو بس فوری غصہ آ جاتا ہے، بچہ کیوں سمجھتا نہیں ہے، اور یہ غصہ انسان کے لیے بے حد نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ انسان کو اگر حیوان بنتے دیکھنا ہو، انسان کو اگر حیوان بنتے دیکھنا ہو تو اس کو غصے میں آتے ہوئے دیکھ لو، وہ جانور بن جاتا ہے، انسان نہیں ہوتا، اس کو غصے میں آتے ہوئے دیکھ لو۔ ایک آدمی خوش تھا، سمجھے، ہنس رہا تھا، کہا لگا رہا تھا، مسکرا رہا تھا، چہرے پر اس کا کھلا ہوا تھا، طمانینت تھی، اور وہی جب غصے میں آ گیا، جو ایک آدمی کیسا تھا وہی غصے میں آ گیا، ایسے اس کی آنکھیں، چہرے کا تاثر دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ وہی انسان ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ لگتا ہی نہیں کہ وہی انسان ہے، کیا وہ پورا بدل گیا۔ اگر ہم نے ایک بات کی اور دوسرا بندہ نہیں سمجھ پا رہا تو اس بات کو ہم کسی اور انداز سے کرے۔ جی،
اس کو اور انداز سے کرے تو وہ سمجھ جائے گا، یا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھے کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو کیسے سمجھتا کہ میرے میسنجر پیغام یہ قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو اور وہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہو۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں نا، وہ ایک سائڈ سے ہم سمجھا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے دوسری سائڈ سے، تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جی۔ تو بات کو سمجھانے کے الگ الگ رخ ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ چنانچہ ایک ہائی اسکول تھا، بچے ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ پرنسپل صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے درمیان ڈائلوگ مکالمہ کرواتا ہوں، یعنی آپس میں باتیں ہیں نا، تو میں ان کے درمیان میں مکالمہ کرواتا ہوں۔ لڑکوں اور لڑکیوں سے کہا تم ٹاپک موضوع پہ تیاری کرو۔ ٹاپک کیا دیا؟ گڈ کریٹڈ آدم بفور ایوری بیکوز کریٹڈ آدم بفور ایوری بیکوز اللہ تعالیٰ نے اما حوا سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کیونکہ بس کریٹڈ آدم بفور ایوری بیکوز کیونکہ سمجھے؟ اب آگے دلائل دینے تھے، یہ ٹاپک دیا۔ لڑکوں نے بڑی تیاری کی، خوب تیار ہو کے آئے اور لڑکے کو پہلے موقع مل گیا۔ اب اس نے جوش کے ساتھ خوب تقریر کی، دلائل کی بھرمار کر ڈالی۔ گاڈ کریٹڈ آدم before every because Adam was superior, Adam was strong, Adam was brave, Adam was this and Adam was this and this. سمجھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اما حوا سے پہلے پیدا فرمایا کیونکہ آدم افضل تھے، آدم مضبوط تھے، آدم بہادر تھے، آدم ایسے تھے اور ویسے تھے۔ اس نے تو ایسی باتیں کہی یہ لڑکوں نے کہ سننے والے حیران ہو گئے کہ اب اس کے مقابلے میں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اب باری آئی لڑکی کی کہ بات کرنے کی، سب یہی سوچ رہے تھے کہ یہ اب کیا بات کریں گی، مگر اس نے آ کر کہا گاڈ کریٹڈ آدم بفور ایوری بیکوز دیر از آلویز اے روٹ اسکیچ بفور دا رول ماڈل۔ اس نے کیا معنی ہوتا ہے روٹ اسکیچ بفور دا رول ماڈل، تو اس نے مقابلہ جیت لیا۔ دیکھو اس نے یہ جملہ کہہ کر مقابلہ جیت لیا۔ بات صرف سمجھنے سمجھانے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ROUGH روٹ اسکیچ، اس کا کیا مانا روٹ اسکیچ؟ دا رول ماڈل۔ تو استاد نے پھر بورڈ پر ایک فقرہ لکھ دیا، اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ، از نتھنگ۔ اس نے بچوں سے کہا تم لوگ اس میں گرامر کرنا، یعنی کوما وغیرہ لگانا۔ ایک جملہ لکھ دیا، اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ۔ تو ان سے کہا کہ تم اس میں کوما لگاؤ، سمجھے؟ آ کر کوما لگاؤ یعنی اسٹاپ۔ تو اب بچوں نے سوچنا شروع کر دیا، تو لڑکے نے آگے بڑھ کر جلدی سے ایک کوما لگا دیا، کیا کہ اے وومن وداؤٹ ہر مین، مین پر کوما لگایا، اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ۔ یعنی عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں ہے نا۔
विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो उनका मकसद पूरा हो गया, बड़े खुश कि हमने तो बाजी मार ली, अब उसका मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा हो गया। अब लड़की की बारी आई कि तुम लगाओ कौमा, तो उसने 2 कौमे लगा दिए, उसने 2 स्टॉप लगाए। जुमला एक है कि वुमन इधर स्टॉप, विदाउट हर स्टॉप, मैन इज नथिंग। उसने पूरा बदल दिया, यानी मर्द औरत के बगैर कुछ नहीं है। और यहां इन लोगों ने फरमाया औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं। तो जुमला एक ही है, लेकिन थिंकिंग देखो, सोच, एक रुख है और उसका दूसरा रुख। तो क्या ए वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। ये सोच के अंदाज है, अजीब, कैसे जीत गए, पूरे जुमले को उल्टा कर दिया। स्टॉप का ये कमाल होता है कि कहां कहां ठहरना। इसीलिए बात करते वक्त इंसान जो ठहरना और जहां पर जुमले को खत्म करना, उससे बात के अंदर अजीब तासीर आ जाती है। ये सोच के अंदाज, इन मिसालों को देने का बुनियादी मकसद यह है कि हम जो तंग नजरी, नैरो माइंड, तंग जहनियत की सोच हटाएं। घरों के अंदर छोटी छोटी बातों पर आपस में उलझना शुरू कर देना, भाई भाई से लड़ पड़ता है, भाई बहन से लड़ पड़ती है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ पड़ता है। ये कोई अच्छी आदतें नहीं होती। ऐसा इंसान माशरे और सोसाइटी का कोई अच्छा इंसान नहीं कहलाता। और हमारी डेवलपमेंट नशोनुमा अगर ऐसी हो कि हम मुस्बत सोच के आदी हो, तो फिर यकीनन अल्लाह के बंदों के लिए राहत जान बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, अजीब बात है। कुछ समझ में आ रही है? पता नहीं सुनने वाले का क्या हाल है। जी, तो ये था, देखो, सोचने का अंदाज, इससे बहुत सारे झगड़े। हाँ, ये शरीयत ही बात है, याद रखो, लेकिन दूसरे अंदाज से ऐसा बताया कि कोई नई बात, कोई नई बात नहीं है। हमारा दीन है और दीन यही कहता है, अल्फाज बदल दिए। उसी का दूसरा नाम क्या है? मुस्बत सोच का दूसरा नाम कहते हैं हुस्ने जन। याद रखो, दीन की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? हुस्ने जन, है कि नहीं? हुस्ने जन जो है ना, उसी को कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग, उसी को कहेंगे मुस्बत सोच, उसी को कहेंगे हुस्ने जन। और नेगेटिव जो है, उसी को कहते हैं बदजन। बदजन, जरा चीज देखी बदगुमान, जरा चीज हुई उनसे नुक्स निकालना, ऐब जोई, बदजन। जी, तो फरमाया, चुनाचे एक इंजीनियर की मिसाल भी सुन लीजिए। एक इंजीनियर साहब थे, वो अपने घर में ड्राइंग रूम में काम कर रहे थे। उनकी वाइफ किसी काम के लिए गई हुई थी। जी, और छोटा बच्चा जो अकलौता था वो घर में था। बीवी जरा बाहर गई थी, अब बच्चा था और बाप था। अब वो 4 साल का बच्चा कभी इस चीज को छेड़ता और कभी इस चीज को छेड़ता। और बच्चा तो आदत है कि उनको जरा हटाओ तो फिर उधर जाएंगे, चीज को फेंकना, उठाना, छेड़ना, तोड़ना, ये तो उनका काम होता है, बेहतरीन उनका मशगला होता है। तो जी, तो अब वो बच्चा था तो उस चीज को छेड़ता, उनको बड़ा जहमत, टॉक टाइम, यानी बड़ी जहमत दे रहा था, बड़ी तकलीफ दे रहा था। अब वो ड्राइंग रूम में अपना काम कर रहे थे, वो यकसुई से काम नहीं कर पा रहे थे। समझे? वो इंजीनियर साहब यकसुई से काम नहीं कर पा रहे थे। अब उनको बेटे से प्यार भी था, वो चाहते थे कि बच्चे को डांटू नहीं, बच्चे को कहूं कुछ न, मगर ये भी चाहते थे कि मेरा काम भी हो जाए। बच्चे को कुछ न कहो, मेरा काम हो जाए। तो जाहिर बात है, अब समझ में नहीं आ रहा था, बच्चा तंग कर रहा था, काम नहीं करने दे रहा था। वो सोच में पड़े कि मैं क्या करूं। तो उनके सामने एक आइडिया आई। उनके सामने अखबार का पेज पड़ा हुआ था, उनका सफा, उसके ऊपर दुनिया का नक्शा, वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उन्होंने एक कैंची से उसके 15-20 टुकड़े कर दिए और बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा, ये टैप है,
اور یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. اگر تم ورلڈ میپ کو ٹھیک ٹھیک جوڑ کے لاؤ تو میں تمہیں وینیلا آئس کریم لے کر کھلاؤں گا. اب سب کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا. وینیلا آئس کریم لے کر کھلاؤں گا. اب ظاہر بات ہے بچے کو دیکھو کیسا مشغول کر دیا. اب بچے تو آئس کریم پر تو فریفتہ ہوتے ہیں، مگر شرط یہ کہ بیٹا کہ تم دوسرے کمرے میں جاؤ اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر اپنا کام کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. بچے نے ٹیپ لی، کاغذ کے ٹکڑے لے کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور انجینئر صاحب مطمئن ہو کے کام کرنے لگ گئے. اب یہ 1 گھنٹے سے پہلے واپس، وہ سوچے کہ اب 1 گھنٹے سے پہلے واپس آنے والا نہیں ہے، اور ابھی 5 منٹ گزرے نہیں تھے کہ بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا ڈیڈی میں نے کام کر لیا. کہا اچھا ذرا دکھاؤ. تو اب اس نے ورلڈ میپ سامنے رکھ دیا تو والد نے دیکھا تو اجزاء بھی بالکل، یعنی اس کے جو جوائنٹ تھا بالکل ٹھیک جڑے ہوئے تھے. پہاڑ بھی اس کے ٹھیک تھے، اور ممالک اور جتنی کنٹریز تھی ہر ایک کنٹریز بھی بہت اچھی طریقے سے، اس کی بارڈر بھی وہ بالکل صحیح جڑا ہوا تھا. پورا ورلڈ میں تو بالکل پرفیکٹ اس نے اپنی جگہ کے اوپر فکس جوڑ دینا کر دیا. باپ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو 1 گھنٹے سے پہلے پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس نے 3 منٹ میں کام کر دیا. یہ کیسے؟ تو اس نے بچے کی طرف حیران ہو کر دیکھا. کہتا ہے بیٹے تم نے اتنی جلدی یہ سارے ٹکڑے کیسے جوڑ دیے؟ وہ بچہ مسکرایا اور اس نے پیج کی دوسری سائڈ پلٹا کر دکھایا اور الٹ رکھ دیا. وہ جو نقشہ تھا اس کے پیچھے جو سائز تھی وہ باپ کے سامنے رکھا تو باپ نے دیکھا کہ پورے صفحے پر ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی. بچے نے اصل میں تصویر کو جوڑا تھا، سمجھے ہیں؟ بچے نے اس تصویر کو جوڑا تھا. ورلڈ میپ خود بخود جڑ گیا تھا، سمجھے؟ اصل میں اس نے اس تصویر کو جوڑا تھا تو ورلڈ میپ پیچھے خود بخود جڑ گیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کی نظر میں ورلڈ میپ ہو اور آپ کی بھائی کی نظر میں خوبصورت تصویر کی طرح جوڑنا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اور آپ میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے. یعنی جو اس نے تصویر کی دوسری رخ دیکھا نا، تو دوسری سائڈ دیکھو نا، ایک سائڈ مت دیکھو، دوسری سائڈ پہ تو دیکھو. تو دوسری سائڈ سے وہ پورا ورلڈ میپ کو جوڑ دیا، دیکھا؟ اور ورلڈ میپ کی سائز سے اگر جوڑتا تو شاید وہ نہ جوڑ پاتا. تو دوسری سائڈ سے اس نے جوڑ لیا. تو آپ میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اس لیے تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے کہ ایک ٹھنڈے مزاج والا انسان بن کر رہنے کی کوشش کرے، ٹھنڈے دماغ سے سوچے. غصہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. اور اس وقت میں تو جس کی بھی شکایت دے دو مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے. یہ غصہ یہی ہے کہ بھائی ہماری نظر تنگ ہے، دوسری بات ہمارے اندر سوچ منفی ہے، مثبت نہیں، اس لیے غصہ اس کو زیادہ آتا ہے. تو فرمایا غصہ مسائل کا حل نہیں ہوتا، مسائل بڑھانے کا ذریعہ تو بن جاتا ہے. جو اہل ظرف ہوتے ہیں، وسعت دل والے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے کرائسس یعنی بہت بڑے بڑے حالات میں بھی غصے میں نہیں آیا کرتے ہیں. ہمبلنس یعنی تواضع اور حلم اور ٹھنڈے مزاج کے ذریعے اتنے اچھے اچھے فیصلے کرتے ہیں. جی، اور دوسرے بندوں کے دل جیت لیا کرتے ہیں. جی، ایک اصول یاد رکھنا کہ مثبت انداز سے انسان کی پریشانیاں نظر نہیں آتی. مثبت انداز، حسن زن سے جب انسان چلتا ہے تو پریشانیاں نظر نہیں آتی. ایک صاحب تھے، ان کی بیوی بڑی زبان دراز تھی، اور بڑی جلی کٹی سناتی رہتی تھی. ہماری تو بیوی ایسی نہیں ہے، تو ذرا اللہ کا شکر ادا کریں.
بڑی زبان دراز تھی, بڑی جھلی کٹی تھی, سناتی رہتی تھی. لوگ بھی حیران تھے, پتہ نہیں انہوں نے کیسے رکھا ہوا ہے. اب لوگ حیران تھے کہ یار اتنا بولتی ہے اور اتنا کڑوا بولتی ہے, انہوں نے اس کو کیسے رکھا ہے. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ دوسروں کو جلن زیادہ ہوتی ہے ہمارے سے, کہ انہوں نے کیسے رکھا ہوا ہے. ایک صاحب نے پوچھ لیا, جناب یہ ایسی زبان دراز عورت ہے, بد لحاظ عورت ہے, بولنے کا سلیقہ نہیں ہے, آپ اس کو فارغ کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو فارغ کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا, ہاں دیکھو اب وہ مثبت سوچ والے تھے نا, تو انہوں نے جواب دیا, ہاں سوچ تو میرے دل میں بھی کئی مرتبہ آئی ہے, سوچ تو میرے دل میں بھی کئی مرتبہ آئی ہے, مگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کو طلاق دے دی تو عمر تو چھوٹی ہے, یہ کسی دوسرے سے نکاح کرے گی, اور اللہ کے بندے کے لیے پھر یہ دوسرے کے لیے مصیبت بنے گی, کیونکہ بیچاری نکاح تو ضرور کرے گی تو دوسرے کے لیے مصیبت بنے گی. تو میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے, مجھے برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, اب یہ کسی اور اللہ کے بندے کو پریشان نہ کر سکے تو اس لیے میں نے اس کو نہیں فارغ کرتا اور میں اس کو سنبھال رہا ہوں. دیکھا ان کا تھنکنگ, دیکھو اللہ, اب یہ کسی اور اللہ کے بندے کو پریشان نہ کر سکے. دیکھیے پوزیٹو تھنکنگ کیا نعمت ہے, کیا نعمت ہے. ہاں کہ میں اس کو برداشت کر لوں کیونکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو سکتا, دوسرا برداشت کرنے والا نہ ہو تو اس کو تو بیچارے کو تکلیف ہو جائے گی. کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. حالانکہ ان کے لیے برداشت کرنا بھی مشکل تھا, مگر ان کی سوچ صحیح تھی, ان کے لیے اب غم سہنا بھی آسان ہو گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تھا سوچ, اس لیے اپنی سوچ کو بدلو. تھوڑی تھوڑی باتوں پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اس کے اندر صفات ہے, اور دوسری صفات کو سوچ کر, اس لیے تو شریعت نے ہمیں کیا کہا کہ تمہیں اگر کسی کی ایک عادت پسند نہیں ہے تو دوسری عادت تو سوچو, کہ ہو سکتا ہے وہ عادت تمہیں اچھی لگے تو تمہیں اس کو سنبھالنا آسان ہو جائے, ہے کہ نہیں. تو ہم وہ تو سوچتے ہی نہیں, ہمیں تو ایک عادت ناپسند ہوئی بس اسی کو جھگڑا بنا لیا. منفی سوچ, مثبت سوچ والا, پوزیٹو تھنکنگ والا کیا کرتا ہے, اچھا یہ عادت, اس کی کون سی عادت مجھے پسند, وہ ماشاءاللہ وہ اس کے اندر تو بہت اچھی ہے, اس کے اندر بہت اچھی, عورت ہو, بچہ ہو, بھائی ہو, دوست ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کو یہ سوچو کہ اس کی یہ عادت اچھی ہے. تو ہمیشہ مثبت سوچ والے اس کی دوسری اچھی عادتوں کو دیکھ کر اس کو نبھا لیتے, اور منفی سوچ والے اس کی ایک ہی عادت کو پکڑ کر پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھو نبی علیہ السلام نے ہمیں مثبت سوچ کی تعلیم دی ہے. ہمارا دین جو ہے نا پورا کا پورا وہ مثبت سوچ ہے, کیونکہ دین کے اندر جوڑ ہے یا توڑ ہے, بولو جوڑ ہے. فرمایا دین جوڑ کا ذریعہ ہے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے, ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑتا ہے, اور بڑی بڑی برادریوں کو جوڑتا ہے. تو دین جوڑ کا ذریعہ ہے. اس لیے تبلیغ والے کیا سکھاتے ہیں, جوڑ سکھاتے ہیں. ایک تبلیغ کا بھی جوکس تھا, ایک صاحب کہنے لگے کہ یار تم لوگ جب بیان کرنا شروع کرتے ہو تو کہتے ہیں قریب قریب آ جاؤ. کیا کہتے, بولے قریب قریب آ جاؤ. کہتے ہیں نا مسجدوں میں جاتے ہیں تو بھائی دیکھو دوستو حضرات آپ سب قریب قریب ہو جاؤ. بولے جب قریب قریب آ جاتے تو آپ دور دور بھیج دیتے. پھر بولے پہلے قریب قریب بلاتے ہو اور پھر دور دور بھیج دیتے ہو, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے. تو وہ دور دور بھیجتا, واقع دن ایسا ہی ہوتا ہے, جو قریب ہوا کہ اس کو دور کر دیا. تو اب وہ ہے کہ وہ دو دین جو ہے وہ ہمیں پورا کا پورا مثبت سوچ کی تعلیم دیتا ہے. جوڑ ہوتا ہے, دین کے اندر جوڑ ہے, اور ایک آدمی دیندار ہے اور پھر اس سے توڑ ہو رہا ہے تو سمجھنا ہے دیندار نہیں ہے, دینداری کا دھوکہ ہے, دینداری کا دھوکہ ہے. کیونکہ دین کے اندر جوڑ ہے, اور جوڑ مثبت سوچ سے ہوتا ہے, مثبت سوچتے ہوتا ہے. اس لیے
اگر تمہیں، پھر فرمایا، دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات بری لگے تو تم غور کرو، تو تمہیں اس میں بہت سی باتیں اچھی بھی نظر آ جائے گی. جی تو تمہیں بہت ساری باتیں پسندیدہ بھی نظر آ جائے گی. یہ حدیث مبارک ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اگر ہمیں کسی بندے کی کوئی بات بری لگ رہی ہوتی ہے تو ایک بات بری لگنے سے پورا بندہ تو برا نہیں ہو جاتا، پورا بندہ تو برا نہیں ہو جاتا. ہاں، جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اب جلدی میں فیصلہ کر دیتے نہیں، ذرا سوچو. جلدی میں فیصلہ نہیں لینا چاہیے کہ ایک بات سے ہم بندہ ہی کو کہہ دے کہ برا ہے. نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی میں کوئی بات بری نظر آتی ہے تو فرمایا غور کرو، تمہیں اس میں کئی باتیں بہت اچھی بھی نظر آئے گی جنہیں تم پسند کرتے ہو. تو بھائی اچھی باتوں کی وجہ سے تم اس کی اچھائیوں کو سامنے رکھو. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں مثبت سوچ اپنا کر زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے. ہر چیز میں مثبت سوچ دیکھ لینا. مثبت سوچ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ امید کی کرن نظر آتی ہے. امید کی کرن نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں امید کی لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. امید کی کرن اس کو کہتے ہیں. بندہ کرائسس، پریشانی میں ہوتا ہے لیکن اچھی سوچ کی وجہ سے اس کو امید ہو جاتی ہے. اچھی سوچ یہی یقین بھی ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا. کہتے ہیں یقین کہ رکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. پھر گیو اپ، ہمت ہارتا نہیں اور وہ کام کرتا رہتا ہے اور مایوسی میں وہ نہیں جاتا. بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں. تو دیکھا کتنا بہترین دین ہے. اب اس دین کو دوسرے انداز سے ہم سمجھے کہ دو سوچ ہے کہ منفی سوچ رکھنا اسی کا نام دین ہے، اور نہیں، مثبت سوچ، پوزیٹو تھنکنگ رکھنا اس کا نام دین ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ رکھنا اس کا نام بے دینی ہے. سمجھے؟ ہاں، یہ خلاصہ نکلا. تو اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کے اندر انسان کی یہی اصلاح ہوتی ہے کہ اس کی سوچ کو بدل دو. حسن زن اور بد زن. تو یہ بات اس لیے یاد رکھے. اب اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے دیندار ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. ہم چند باتوں کے علاوہ سارے کاموں میں ہم تو جھگڑا ہی ہو رہا ہے، بدگمانیاں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.